گرامی آج دی اس محفل پاک کے اندر چند منٹ گفتگو کی ہوئے گی کہ خواب کے اندر حضور علیہ السلام دا دیدار کرنا کیسا الحمدللہ آواز سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اگر مولوی دے ٹائم تے پابندی ہے تو پڑھے درود و سلام تے پابندی کوئی نہیں چی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام عزیز طلباء دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج بھی کے نورانی وجدانی روحانی بیمار افراد محفل پاک جس مرحومہ دے روحوں کی سال و ثواب واسطے انعقاد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی باتیں قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ واسطے حضور دے سارے غلامہ واسطے ذریعہ نجات بنائے. دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دینی ادارے جڑے نے کہ وہ ادارے جنہاں وچ آقا علیہ السلام دے دین دا پرچار کیتا جاندا ہے اور طالب علم ہوندا ہے اے نہ سمجھو کہ اولاداں دے ساڈیاں یہ جناب من شرارتاں یہ وہ کچھ بھی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ اپنے گھر وچ علم حاصل کرنے واسطے نکلدا ہے تے اللہ دے نوری فرشتے او دے قدماں دے تھلے اپنے پیراں نوں بچھا دیندے ہیں. لیکن یہ موضوع نہیں اس واسطے کہ طالب علم نے اچھے انداز میں پڑھی اللہ تعالیٰ مزید ان آقا علیہ السلام دے دین کے نال محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام سے دین کے خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آئی تو سیدھو کے اتنا خبر کو پہلے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں اس دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، میں سنیا نبی پاک کو کہ آپ فرمانے لگے یقولو من رآنی فی المنام، فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا مینوں ہی ویکھیا، یعنی جس بندے نے خواب وچ میری زیارت کی اور ان قریب اور سحری جاگیاں بھی میری زیارت کرے گا، صحابہ کرام نے رپیٹی یا رسول اللہ فاسا یرانی فلیقضا، فرمایا انہیں مینوں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیطان بھی تے آ سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا یتمثل بھی، فرمایا شیطان جنہوں کہ میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ دیکھو یہ نہ سمجھے لوگ تو اہمیں دعویٰ کر رہے، حضور نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حقیقت مینوں ہی ویکھیا ہے، وہ میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ معلومی ہویا چٹے بڑے بستگی ہو لوگ شیطان تے نبی کی صورت اختیار نہ کر سکے، کہ آج جاہل نبی پاک علیہ السلام کی مثلیت ادا کر دیں۔ حضرات آج یہ حدیث سے بات سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حقیقت مینوں ویکھیا، جنہیں خواب وچ مینوں ویکھیا فقد رأى الحق، انہیں حقیقت مینوں ویکھیا۔ لیکن کچھ محدثین مفسرین نے ترجمہ ہی فرمانا جنہیں خواب جنہیں مینوں ویکھیا انہیں خدا نو ویکھیا، فقد رأى الحق، فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا انہیں خدا نو ویکھیا۔ کہ اس واسطے آنا ہے جب وہ معاملہ سمجھ نہ آئے انہوں بڑے نو اکے لا لینا، بھئی یہ ترجمہ ہے نا فیصلہ ہے نا حضرت بھائی امام حضرت حسن الآخرت حضرت ریلوی کو کروا لیں گے۔ آپ کی فرمانے متعلق آپ فرمانے دیکھ رہے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا، دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا، دیکھ کے صورت تیری۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہیں پڑھنا، لیکن کم از کم طالب علم تو بڑی شوق نال پڑھ گئے، تسی پڑھو۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، سارا جملہ میں پڑھا گا اللہ اللہ تے تسی پوچھنا ہے تاکہ تہاڈی وجہ نال انہاں بھی اللہ بولن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شہر دے لوگ بولتے بیچارے گھٹی ہوندے۔ دیکھنے خدا
پاک کی زیارت کرنا وا، آپ کے بھی نبی پاک کی زیارت کرنا وا، معلوم ہوا صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جاون جس ویلے جاون جب جاون غلاماں نوں اپنے دیدار نال نواز سکدے نے نہیں نبی ایک کس طریقے ہو گیا ایک ہی نہیں ہو گیا وہ کیا علامہ اقبال کے ماننا ہے کم از کم شادی کی مننی نامت علامہ اقبال جی کے ماننا کون علامہ اقبال شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال آپ کے ایک خلیفہ گزرنے علی بخش آپ فرمانے نے ہویا تھی خلیفہ کے نارابطہ میں لائے ادھی رات گزر گئی میں باہر نکلیا دروازہ کھول کے دیکھیا علامہ اقبال دا دروازہ بھی بند ہے لیکن اندر لائٹ جل گئی ہے پئی میرے دل میں خیال آیا ایسی وجہ پئی ہے آپ فرمانے تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دستک پئی گیٹ کھڑکیا علامہ اقبال گئے نے یا کہ بزرگ نوں لے کے آئے نے آپ فرمانے علی بخش فرمانے نے میں نہیں چلنا چل رہا علامہ اقبال کے پاس چلا گیا کوئی نہیں آیا ہے ہلکی پیور دروازہ کھلا میں کیا ایسا کیا فرمانے حضور دسو کہ صحیح یہ سوئی صورت والا بزرگ جڑا تہاڈے کول موجود ہے کون ہے پیا جڑا تہاڈے کول موجود ہے وہ کون ہے کہ آپ نے فرمایا چپ کر کیا حضور ابھی زیارت کر سکتا فرمایا بول بیٹھے زیارت تھی وہ علی بخش فرمان گلا کر گیا میں دیکھا کہ علامہ صاحب فرمان علامہ اقبال بابا جی کی اس وقت خدمت کرا کی پیش کرا بولے کہ آج اینی ہے تو پھر لسی لے کے آ میں لسی پینی علی بخش فرمان رات دا ویلا میں کہ لاہور دے دروازے بند نے بازار بند نے لسی کتنے لے گی میں علامہ اقبال فرمان علی بخش کیا لسی لے کے آ لسی لے گیا آپ فرمانے میں جب میں گیا میرا گیٹ کھلیا دیکھا لاہور دے سارے بازار بند نے سارے دروازے بند نے لیکن ایک بابا لسی پیاری بتائے میں تو کھول گیا میں کہا بابا جی لسی چاہیے انہوں نے کہا کنے گلاس میں کہا 3 گلاس اور 3 بھی 3 پیسے انہوں نے کہا سادہ حساب کتاب آگے بھی علامہ اقبال چلتا لسی لے جا ہو جانے تھے اسی جانے ہو جانے تھے اسی جانی ہے جو کی کیا سرکارہ میرے آگے وہی بول ہو جانے تھے اسی جانی ہے تو اپنا سودا لائے کے جائے جا علامہ علی بخش فرمان میں لسی لے کے آیا لیا کے میں بزرگوں کے آئی کے گلاس تیسرا گلاس جو تیسرا گلاس فرمایا پیلا علامہ اقبال نے پلا آپ فرمانے میں بیٹھا گلاس آپ پیتا علامہ اقبال نے پلا لیا ہنسیوں کی گفتگو سن رہے کوئی دیر تمہارے بغیر چلے گئے علی بخش فرمانے میرے دل میں خیال آیا تیرے گیٹ کے سامنے بھی کوئی بازار ہی کوئی نہیں یہ دکان کی تو بازار کی تو لسی کی تو تیرے گیٹ کے سامنے بھی بازار ہی کوئی نہیں میں کھول کے دیکھا تو واقعہ تو بازار نہیں میں تو علامہ اقبال کی بارگاہ میں کیا حضور مہربانی فرما وہ دسو بزرگ کون سی جو لسی کی سی تو میں تو لے کے آیا میری علم نہیں آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر میری زندگی کے اندر اس راز کو ظاہر نہیں کرے گا میری زندگی کے اندر اس راز کو ظاہر نہیں کرے گا اس کی حضور بالکل کے آپ فرمانے جڑا بزرگ آ کے بیٹھا سی کی زیارت کی تیوں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اور جنہیں تینوں لسی مٹی ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ میرا سوال ہے کہ اگرچہ نبی دے غلام اپنا قبراں وچ بھی جا کے نہیں مرتے کہ جس مصطفیٰ دے علامہ دا یہ مقام ہے اس امام الانبیاء کی مقام ہوئے گا اس واسطے کو یاد ہے آپ کے سونے
بات سنیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی صبح دا ویلا ہے, نماز ہو گئی. حضرت عبداللہ نامی ایک صحابہ اکرام دے مجمع کے اندر زاروں قطار رو رہے ہیں, زاروں قطار رو میرے پہ. فرمایا یا اللہ کی گالے راندی کہندہ کنو کی دسنا, فرمایا دستے صحیح کہندہ رات دا ویلا ہے, کملی والے دی زیارت ہوئی ہے, ستا پیاسا مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے. کہ حضور دا حکم ہے کہ جنہاں بینو خواب میں دیکھے گا وہ حقیقت میں دیکھے گا. کہ میاں صاحب نے خواب دے وچ زیارت ہوئی. یہ متعلق میں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا, حضرت عبداللہ نے جو کچھ آکھیا خدا ترجمہ میاں صاحب نے اپنی زبان میں کیتا. فرمایا سپنے دے وچ ماہی ملے تے میں گل وچ پا لئیاں پا حضرت عبداللہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہونا نہیں کرنا. ایک کوئی عجیب گل ہے, کہنا یار زیارت ہونی. فرمایا ہونی زیارت ہو جائے گی, والا حسن دسنے تو بول کیا تم زیارت ہو جائے گی. والا حسن دسنے کام تو پر زیارت ہو جائے گی. صحابہ کرام نے فرمایا اپنی ماسی ام المومنین حضرت میمونہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر تو یا تم قبری والے دی زیارت ہو جائے. کہہ لو تساں بھی کو سبحان اللہ جڑے آوے واسطہ کر لو کالو بچا ایک باری سبحان اللہ کریے 90 نیکیاں میں کہ 4 باری کہہ لو نیکیاں تساں بھی حاصل کر لو. حضرات محترم ذرا غور کر کے دیکھو, حضرت عبداللہ کہہ رہا کہ یار ایک کیڑی گل کر دے پہ حضور کا تے وصال ہو گیا, میری خالہ مجھے کنے حضور دی زیارت کروائے گی. فرمایا جا کے دیکھتے صحیح. انہوں لکھن والے علامہ محمود احمد علوسی اپنی تفسیر علمانی کے اندر آپ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ چلتے اپنی خالہ کے منہ میں گئے کیا کہ دستک دیتی اندرو بنا گئی تو میرا دستک دین والا ہے. کہنے لگے خالہ میں عبداللہ کے دروازے پہ چل کے آ گیا. میں عبداللہ پوچھیا بیٹا کتنے آئے ہیں, دروازہ کھولیا, خالہ حضور کی زیارت کرنی ہے. فرمایا پترا حضور کا تے وصال ہوگا. عرض کی تھی خالہ اس ویلے تک میں کنویں بہر جانا کوئی نہیں جب تک میں کملی والے دی زیارت نہ کرواویں گی. جب بار بار جناب عبداللہ نے اصرار کیتا, جناب عبداللہ نے اصرار کیتا کہ حضرت ام المومنین آپ ایک شیشہ لے کے آئیا, وہ شیشہ لے آئیا جس شیشے میں حضور اپنا چہرہ بدوہا دیکھ دے سی. وہ شیشہ لے کے جو آئیا دیکھو انہوں نے بیبیاں کا مجمع کس انداز یعنی کہ شوق یعنی کہ جتے ہو رہا ہے تو کسی بیٹھ کے گپا مار دیں. تجھے سمجھو ہوگا سہمے جو ہے یہ ایمیں دا کم نہیں ہوتا جنہا سننا ہوئے بندہ طرح بیٹھ کے سنیا تو کھاپ نہ پائے تو. عزیزان گرامی اس پر صرف میں دے وقت نہیں دینا نارے بھائی نواز پیار ہے جس وجہ تو میں نے دوسری باری میں وقت دی ٹیسٹ کرتا. ہاں لیکن یہ طریقہ کاری غلط ہے جن کو کر دے بیٹھے. عزیزان گرامی ذرا نوٹ کر کے دیکھو وہ شیشہ نے کیا یا جس شیشے میں حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھ دے ہوں گے سن. کہنے لگے خالہ کے جو شیشہ ہے فرمایا میرا پترا ویکتا صحیح سارا شیشے میں ویکتے صحیح نا. جدو شیشے وچ ویکھیا او بھائی شیشہ میں تھیے تے کیا اپنا چہرہ نظر آندا یا کسی اور دا؟ بولو جی اپنا شیشے وچ اپنا چہرہ نظر آئے گا, کسی غیر دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. لیکن قربان جاوا شیشہ او میں ویکھدا اپنا پیا ہے تے اون وچ چہرہ ہے مصطفیٰ نظر تے آندا ہے.
وہ شیشہ انجدہ شیشہ ہے کہ بیخ دیتے حضرت عبداللہ پہلے چاہیدہ سنگی عبداللہ نو اپنا چہرہ نظر اندہ لیکن چہرہ نظر نہیں آیا بلکہ وہ کملی والے بھی صورت نظر آئی ہے بھی کیوں شیشے دا کھم میں گرا بے کیوں سنوں دا منہ بکھاوے انہیں کملی والے دا چہرہ کیوں بکھایا حضور دی کیوں صورت کیوں بکھائی شیشے نو یہ شیشے دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ جتھے کملی والے دا چہرہ میں کسی غیر دی تصویر آوے شیشے نے گوارا نہیں کیتا انہی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ کوئی بھی دیکھے تو دے وچوں صورت مصطفیٰ نظر آوے تاکہ یہ چہرہ یہ شیشہ حضور میاں اکھاں نہ لگے اس واسطے کہ کسی غیر دی تصویر سامنے نہیں کرے گا کوئی بھی دیکھے گا تصویر مصطفیٰ سامنے کرے گا حضور کی صورت سامنے کرے گا معلوم ہویا آقا علیہ السلام دے غلاموں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں معلومی ہو جا آقا علیہ السلام نو کوئی خواب بھی دیکھے اس وقت تک کوئی موت نہیں آئے گی جب تک وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لے گا دوستو بلکہ اتنے تک ہم نے ساڑھے کافی سارے بزرگ نے علامہ جلال بن سیوطی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور بھی کئی شدری کے بزرگ نے دیکھیں نہ دو بزرگ کا اندر یہ وہ بزرگ نے جنہ جاگ گیا ہویا 75 مرتبہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی جاگ گیا 75 مرتبہ حضور بھی زیارت کی تھی علامہ جلال بن سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی زیارت کا سبب کی بنیا کیونکہ آپ کو 75 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ کی ہے آئیے ذرا حضرت علامہ جلال بن سیوطی رحمت اللہ علیہ خود فرمان دے رہے آپ فرمان دے رہے ایک دن ہویا کی رہوں کا ویلا ہے میں لے کیا ہویا ماں ایک برخا پوش خاتون نے جری میرے گھر میں تشریف لے کے آیا میں نے کچھ دنیا نے بھی جلال الدین میں نے پہچانے ہی میں کہونا میں جواب دیتا حضور اسی جناب بابر داو میں اپنے دلی پہچانے فرمایا میں جلال الدین میں مصطفیٰ دی امی آمنہ میں حضور دی امی میں جو ہے سیوطی تیری مہربانی تو سارے ایمان دا تحفظ کیتا ہے میں اپنے بیٹے محمد عربی نو کہنیا تینو ہر ویلے اپنے دیدار دے نوازے گا جلال سیوطی فرمانے میں میلا گزرا فرشتاق دے میں 75 باری حضور علیہ السلام دی زیارت ایک کہیں اندر جو کہیں اندر کہ نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام حضور علیہ السلام کے غلام جلال سیوطی جو ایک حدیث پڑھاندے سن اگلی حدیث نہیں سن پڑھاندے جو تک اپنے والے کا دیدار نگاہ کرتے معلوم ہے جنیا حدیثہ پڑھاندے سن 19 مرتبہ ہر روز حضور کی زیارت ہوتی تھی لیکن میرا موضوع ہے کہ خواب میں زیارت ہونا حضرات محترم تقریباً کوئی 100 سال یا اس تو بھی تھوڑا عرصہ گزرے ایک بزرگ دا علامہ بشیر احمد کوٹلی والے کوٹلی محرم والے وہ بھی وصال کر گئے انہوں نے والد محترم کی نام دے شریف محمد شریف اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شامل امام محمد رضا صاحب خادر بریلوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ میں چنے گئے محمد شریف نام دا جلال یہ بہت بڑے عالم دین گزرے نے اے محمد شریف فرماندے انہوں نے بیٹے بشیر احمد لکھ دے نے کہ میرے والد گرامی نو 12 سال گزر گئے سی خالق دا مریض بڑے بڑے ڈاکٹر کو لے کے گیا حکیمہ کو لے کے گیا طبیبہ کو لے کے گیا ڈاکٹر نے لا علاج کر دیتا بشیر احمد فرماندے ایک دن رات کا ویلا ہے میں اپنے ابے دے کول جا کے رون لگ پیا میں پوچھا ابا جی ہن تے لوگ لمبے دیندے نے میرے مارنے نے ساری زندگی نبی دی نہ گواتا رہے مولوی شریف اج نہ بار سال ہو کے پیاوے لا علاج ہو کے پیاوے آپ فرماندے نے جب میں اپنے ابے نال ایک گل کی میرے ابا جی فرماندے نے او بشیر پریشان نہ ہویا کر کے ایک امتحان ہے پیا یہ بھی ایک امتحان ہے پیا کہ اچھا رات کا ویلا ہے مدینے مدنی کر کے حضور کی بارگاہ کا عظمہ روز ہوئی مولوی بشیر احمد فرمانے میں پچھلی رات کا ویلا ہے
ویکھیا کہ میرے ابا جی دے گھر دے نلکے دے چلن دی آواز آ رہی سی میں ویکھیا کہ میرے ابا جی خود نلکا پہ چلاندے نے میں پوچھا ابا جی تسی تے بیمار سی ایڈی چھیتی ٹھیک ہو گئے فرمایا پترا چپ کر جا ہنے کملی والے تشریف لے کے آئے نے جنہاں نے میرے جسم کے ہاتھ پھیرے آئے میری شفاواں مل گئیاں نے فالج دور ہو گیا فالج دور ہو گیا آپ سنان رہے اسی اس خوشی میں کتے تے نبی پاک کا میلاد رکھ سکتا آپ بشیر احمد سنان رہے میرے والد فرماتے نے میں نبی پاک کی بارگاہ چل کی تھی یا رسول اللہ کچھ لمحات باہر جاؤ آپ نے فرمایا بشیر احمد میری ایک شاگرد ہے میری اکھاں تو نبی نہیں ہے آج وہ بھی میرے پکار نہیں ہے پئی میرے جانے دے میں اس ہوئی اکھاں عطا کرنیاں نے معلوم ہویا میرا محبوب تے مشرق اٹھائے مولانا بشیر احمد فرمان نے اسی کافی کم ملاد رکھا کہ پہلے دن ملاد کا راستہ رہا اس کا سپیکر کے ہے نہیں سی اٹھنا نہیں کوئی بڑی رونق کا سوچیا اعلان جو ہے نہیں دیکھی تو ایک بندے نے پوچھیا وہ لکھیا بھئی اسادے علاقے ایک بچی نے اکھاں ملیاں نے انہیں سب دسے کہ مولانا محمد شریف ملاد کروانے نے پہلے نبی پاک آئے نے میں نے اکھاں دے کے گئے ان بھی شفا دے کے گئے اسی کی وجہ سن کے اصل ہی آ گئے معلوم ہے ذکر مصطفیٰ بھی محفل ہے ببرکت محفل ہے جی بھی اسی باسوں پڑے اپنے انداز گریچو ریٹی کے انداز بیٹھ جانے ہیں حالانکہ چل دے کم از کم سنو اپنے آپ نو مٹا کے بیٹھنا چاہیے بندے اسی بعد چاہ کہ بڑی ساری اکھاں نال پہلے ہوندی یا اللہ کیڑا ویلا ہوئے تے بوک جا اسی بڑے ہی ٹائم دے پابند فلم چل رہی ہے ساری رات چل رہی ہے اس ٹائم دے پابند کوئی نہیں ہے ہن اسی اگلے ٹائم دے پابند بس مولوی نے مطلب اسی سارے لیکن عزیزہ نے گرامی سنیے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں اپنے گفتگو کو ہمنا نہیں چاہتا میرا جناب ہوئے میں ایسے نو جنہ کی جنب کرنے میں ایسے نو کوشش کرتا رہا آؤ ذرا شکر علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نوے خلوو علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ 12 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا فالج کے مریض فالج کے مریض نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیتا سارے کٹھے سارے خطاب روتے دیتے امام بصیری کیا کو پلی پلیا کیوں رو روتے ہو کوئی دستا ہے ماں مر گئی کوئی دستا پیو مر گیا فلاں ہو گیا فلاں نقصان ہو گیا شرف الدین دے رشتے دار کہنے تو آن قریب ماریاں تو آن قریب ہے بولو دے صحیح اور تو ساتھ زندہ بیٹھے ہو اتھے تک قبرستان ہے جائیے تو اسلام دا جواب دے دیں گے آپ نہ ہی سنیے تو گل دا جواب نہیں دیں حضرات شرف الدین بصیری نو کہنے لگے کہ قریب مر جانا وہ کہنے لگے عجیب گل ہے کہ موت دا اختیار تے اللہ کو تواڈے کول کی اختیار بھی میں مر جانا کہنے لگے بصیری ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے حکیمہ نے جواب دیتا ہے فرمایا کوئی گل نہیں میں ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے کہ کی ہویا حکیمہ نے جواب دیتا ہے کہ کی ہویا پر ہجے تک مدینے میں تاجدار کی بارگاہ لوٹے جواب کوئی نہیں آیا اجے تک نبی دی بارگاہ وچ تے مینوں جواب نہیں ملیا اشرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے حضور دی ایک نعت لکھی جس دا نام رہ گیا قصیدہ بردہ شریف ایک 100 تے 5 شعر نے قصیدہ بردہ شریف لکھی نالے لکھتے رہے نالے روندے رہے اکھاں وچوں آنسو بہاندے رہے کہ سونیا لوگ کی کہیں گے کہ بصیری کہ نبی دی نعت پر پڑھ گیا بوارث ہی بن گیا یہ بصیریوں بندہ سی جڑا پہلے بادشاہوں دے قصیدے لکھدا سی تے کس نے کہا یار تو نبی دی نعت پہ لکھیا کر جدوں ڈاکٹر نے جواب دے لگا بڑے بڑے قصیدے بادشاہوں نے لکھے اور ادھر تے یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ملیا نبی پاک کے قصیدے اگے بھی لکھے نے اج بھی لکھنے نہ لکھدا ہے نہ رونا ہے سارے کتابوں شروع کیتا ہویا ہے روندیاں اکھ لگی قسمت یاد ہوئی کملی والے تشریف لے کے آ گئے
حضور کی زیارت ہوگی. اے ویسے جیسے تقریر چلے گی نا پتہ صحیح لگے گا کہ واقعہ چوک کی کیا نام ہے. بھئی جنہاں دے مجھے سبحان اللہ ہی کونی ہے. مارنا دے چوک کی کے پتہ لگے کہ یعنی بیٹھے جی میں دام بتا رہا ہوں. عزیزان اکرامی ذرا غور کر کے دیکھو مصطفیٰ دے خدا اشرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ محروم یا خلقی قسمت جاتی کملی والے کی زیارت ہوگی. جب حضور کی زیارت ہوئی کہ حضور فرمانا بصیری اٹھ یارا نعت سنا بصیری نعت سنا کی سنا نعت سنا ان کی حضور پہلی کے ڈالے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے میں نے کی پتہ تو سب کیڑی سننی انہوں نے سوچنا چاہیے کہ یاد نبی نے ملن دی کوئی نہیں ظالمہ غیرت کریا کر تو مولوی کوئی پڑھے کہ بڑا علامہ بن جانا ہے مصطفیٰ جو ہے جو رب نے سارا علم عطا فرما کے بھیجے آئے. تو بابا بڑا شاہ صاحب کو پڑھ کے آئے آخر بہت بڑے عالم ہیں. کوئی کاری غلامی آسان چاہتا صابر پڑھے لوگ آخر بہت بڑے عالم ہیں. کوئی جناب ملکی سے دارش پڑھے لوگ آخر علامہ ہے سلطان پڑھے لوگ آخر علامہ ہے. اور تو تھوڑا گیا منگتیا کو علم لے کے علامہ پڑھے بیٹھا تو اس علم اس مصطفیٰ دے علم نہ پڑھے جنہا رابط کریم دی بارگاہ میں علم حاصل کر کے آیا. ذرا غور کرو اشرف الدین بصیری نے اپنی کی سونے اکھری نہ سنا فرمایا سنا دا دے گھومدا سی کیا تے میں واجا ماردا سی کیا تے لکھدا سی کیا اے نہ سنا عرض کی آقا میں بیمار ہوں میرا دل کردا ہے کہ اٹھ کے تہاڈی نعت پڑھا میں اٹھ کے تہاڈی نعت پڑھا. ہم نے فرمایا اچھا اے بے کو طالب علم میں اے نہیں پڑھ کے نا حضور کی ماں دے بصیری فرمانے نے کر کے حضور نے میری کی سن کے ہاتھ پھیرے اللہ کی قسم انج معلوم ہوندا ہے جو اس بیمار ہے ہی کوئی نہ جنہیں مینوں بیماری لگی کوئی نہیں مینوں پریشانی آئی کوئی نہیں. آپ بتاتے تو میں اٹھ کے نعت پڑھی تو 105 شعر پڑھے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں میری چادر عطا کی تھی. ایک والی چیز سبحان اللہ دی چادر نا ایک بے ترتیب میں بیٹھے ہو پاڑی مرضی ہے لیکن چھال پہ دے نا حضرات ساڑھے کو سبحان اللہ کیوں وقت اور تاریخ کو سبحان اللہ ہر باری ایک 90 نیکیاں ملدیاں دوسرا جنت میں ایک ملیدہ پڑھا پڑھایا ایک دست ملدہ کمل کھم بندہ جی کے سواب واسطے کی بھی خاطر آوے تو نیکیاں بھی بے کے کرے لیرا کھان بھی آتا نہ آوے. ہاں یہ سبحان اللہ چلو مرحومہ واسطے بچار نیکیاں ہی کٹھیاں کر لو اینج بیٹھے ہو جی زمانے دے قیوس بن کے بیٹھے سبحان اللہ یہ دیکھو میں پانی ہو جانے کے راڑی ہو آگت رہی. ہاں حسنے تو خیال کر عزیزان اکرامی علامہ بصیری فرمانے نے جب میں نے سنائی تے کس انداز میں سنائی فرمایا مولا یا
مولوی نہیں واری لے یار مولوی تے پیسے مانگے جویں تہاڈا ابا دلال ہوندا نا مولوی نوں لے کے دینا ہے مولوی پیسے مانگے اللہ والےو ایک کتاباں یعنی کہ فری نہیں آندیاں ایک کتاب پڑھا پڑھا بھی 30 ہزار تک آندیاں تے اے اشارہ ثواب کر دیو کہ دو چار دی گل کر دیو تے کسی اپنے عالم نوں دیو جڑا کتاباں لے کے پڑھے تواڈے فوج شروع دا ثواب ملے اے طالب علم نے کسی طالب علم دی خدمت کرو تاکہ تواڈے پیسے نال جتنا اے علم حاصل کر لیں قیامت والے دن بھی تواڈی بخشش دا ذریعہ بن جاوے حضرات میں ایک گل چل رہی ہے فارسی کی کتاب ہے تحفۃ النساء فارسی کی کتاب ہے علامہ یوسف قرار رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھنے کا حدیث پاک لے آئی وہ آخدا ہے جڑا بندہ طالب علم نوں ایک ٹکڑا ہویا قلم دے دے اللہ کریم اس کے جنت واجب فرما دیندا ہے حضرات لیکن آسان ہے ناک رہ جائے رشتہ داری رہ جائے اللہ دی قسم ہے ناک رکھیا ثواب کوئی نہیں لبدا ثواب ہونا ربے گا جڑا اللہ اور رسول دی رضا واسطے کام کیتا جائے گا ہاں گلاں کھلیاں تہاڈی مرضی پسند کرو یا نہ کرو ہے جی رشتہ دار ساتھ لے گئے اب فلانا روٹی بنا گیا کم خراب ہے کم از کم جتھے کو 100 رشتہ دار بلا دے تو 15 طالب علم بھی بلا لیا کر جویں نالے اجمیر نے 10 طالب علم بلائے باقی کوئی رشتہ دار بلا کے آئیے اس طریقے تاکہ کوئی درویش کھانا کھا کے جائے نا کہ جب درویش کے منہ چوں دعا نکلے جب کہ کعبہ کی عزت کی قسم مرنانے بھی بخشش ہو جاتی ہے کہ بندہ کبھی کنگال بھی نہیں ہوندا لیکن امام مسلم آپ فرماندے نے میرے نبی نے جو خواب چادر دیتی میں صبح سلانا چوک کے دیکھیا تے چادر ہوئے او بولو پچھلے چادر ہوئے پہیے موجود ہے آپ فرماندے نے سنو کی نماز اپنے امام صاحب نے پیچھے پڑھی نماز پڑھ کے جب واپس آنے لگیا مختلف روایتوں نے کوئی اپنے امام نے روک لیا کوئی اپنے دیکھا اللہ دا ولی ہے انہیں میں نے پکڑیا کہنا بشیری کیا مشیری تیری طبیعت کیا نے میں کہا جی ٹھیک ہے کہنا یار ایک نات سنا بولا بولو گنتی نال بول دے پیو باری لا کے بیٹھے گئے پری تو آ کے پری تو آ کے پری تو آ سبحان اللہ کہا ایک باری تو سبحان اللہ اور اگلی گل جواب بھی دینا مشیری ایک نات کے سنا کیا کیا مشیری ایک نات کے سنا کیڑی نات سناواں او فرمایا نات سناویں تے وہ سنا جڑی راتی کملی والے مصطفی نوں سنائی یعنی راتی حضور نوں سنائی او پوچھیا رات دا ویلا سی میں سنائیے نبی نے سنائیے تو کتے نہیں فرمایا کہ تو کھلو کے سناتا سی پیا تو میں بھی کملی والے دے کول بیٹھ کے تیری نات نوں سندا سی پیا ہے جی میں بھی کھلو کے حضور دی بارگاہ میں بیٹھ کے سندا سی پیا معلوم ہویا کہ علامہ امام بصیری فرماندے نے انہاں سنائی پھر اب تشریدہ اس ویلے دا ایک بادشاہ دی دا وزیر سی غالباً تاج الدین یا سعد الدین وہ وزیر اکھا تو نبینہ ہویا جب نبینہ ہویا نا وہ قصیدہ مردہ شریف لے جا کے وہ دیا اکھا تے کچھ آدھنے بھی اکھا میں پھیریا گیا کچھ آدھنے بھی فوٹو سٹیپ کھڑا کے اس ویلے کہ وہ دیا اکھا یعنی کہ پانی میں دبو کے وہ دیا اکھا دھوتیاں گئیاں اکھا نبینہ سی انہوں اکھا واپس مل گئیاں انہیں چھپا کے پھر اس قصیدہ مردہ شریف عام منظر عام پہ کر چھڑے آئے جی نبی پاک علیہ السلام کو سلام دی خواب کی زیارت کرنا میرا موضوع ہے حضور دی زیارت کی خواب کرنا حضرات محترم ذرا غور کر کے دیکھو کملی والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آخری گل سنو تاکہ پھر میں اپنے ٹائم پہ یعنی کہ 15 منٹ تک کے اوپر ہو گئے 4 لیکن آخری گل سنو یہ میں سنانا یعنی کہ سعادت سامنا تھا کہ میں بھی پہلی آری ملی ہے تو بھی پہلی آری یعنی کہ شاید کہیں نے پہلی آری ملی کہ طالب علم کتاب وغیرہ کتنا کہ دو تار مولویوں نے کتاباں پاس پاترہ کی طرف دے رہی حضرات بصرہ شہر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے شیخ محمد اسماعیل شیخ محمد کچھ بولو شیخ محمد اسماعیل
دور تسی بیٹھے ہو میں تو دور نہیں بچھایا تسی آدھے ہو یار میرے ہو گئے تو کتے پیار نہ بڑھ جائے بندہ کٹھے ہو کے کندھے نال کندھا ملا کے بیٹھے دوسرے دی محبت دلاں وچ پیدا ہو جاندی ہے حضرت شیخ محمد اسماعیل یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلی کامل گزرے لیکن آپ کی کول ایک باری اتنا دور آیا کہ آپ کے گھر میں نہ کوئی چیز کھان واسطے موجود ہے نہ کوئی بیچن واسطے موجود ہے کہ میں بیچ کے کوئی چیز بچیاں واسطے کوئی لے آؤں ایک آپ کے گھر کے اندر بچے کی ولادت کا ویلا آیا انہیں نے پیتا ہے آپ کے نے اے شہزادہ اے میرے سرتاج من اپنے گھر کے اندر کیوں یعنی کہ چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں چراغ واسطے تیل کوئی نہیں بڑے حیران ہو کہنے لگے کہ ایسا بھی کوئی نہیں میں کتھوں لے کے میں کتھوں لے کے میں کہنے لگی جاؤ بھلا ہمسائے کو نہ اسی لے آپ نے فرمایا میں تیرا مقیم تو علاوہ آج تک کبھی کسی کو لوں منگی آئی کوئی نہیں میں تو کسی کو لوں منگی آئی کوئی نہیں انہیں کیا ادھار لیا جا سکتا ادھار لینا کہ حضور اسلام نے بھی لیا شیخ محمد اسماعیل چل پہ جب ہمسائے کے دروازے پہ آئے سوچیا کس منہ نال سوال کرا کس منہ نال آواز دیا کیویں نو بلاواں دستک دیا کتابی میں تے کبھی منگیا نہیں کہ پھر آخر پاویں ادھارے منگنا تے ہیں اللہ اکبر کتاباں چھاندا بھی شیخ محمد اسماعیل نے کر کے نا ہے جی کر کے نا دروازے پہ ہاتھ ہن میں نے دسو اے میں آپ کے کون کی آواز سنی پئی اچھا جدوں بھی انہیں دروازے تے ہاتھ تیرے آواز نہیں سنی تے ہمسایا باہر کیوں نکلے گا باہر کیوں نکلے گا یعنی کہ باہر کیوں نکلے گا کہ جدوں آواز نہیں سنی باہر کیوں نکلے گا اللہ ہویا کہ انہیں سوچ